اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی تربیت دے رہا ہے ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ مومنین کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں، جو یہ تمنا رکھتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ ان مومنین کا انعام یہ ہوگا جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ انہیں اس صبر کے بدلے میں جنت کے بلند و بالا مقام عطا کیے جائیں گے، اور وہاں پر انہیں تحیہ، ویلکم، حیاک اللہ اور سلام، دعا اور سلامتی کے ذریعے سے ویلکم کیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور خوب تر، کیا خوب ہی ٹھکانہ ہے، یہ بہترین جگہ ہوگی یہ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، اب عامت الناس سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ، مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد ان سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے تو پھر اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ ضرورت مند تم ہو، اللہ تمہاری کیئر تو جبھی کرے گا جب تم اپنی ضرورت لے کر کے آؤ گے، اور اگر تم اسی طرح سے جھٹلاتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا رکھے گا سوائے اس کے کہ وہ عذاب، وہ جہنم جو تیار کی گئی ہے، اسی ہمیشہ تم مبتلا رہو اور عذاب تم سے چمٹا رہے۔ تو مومنین کی صفت جو بیان کی جا رہی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پورے خاندان کی تربیت کرتے ہیں، اپنے پورے خاندان کو ایمان و عمل پر اکساتے ہیں، اپنے پورے گھر کو، بیوی بچوں کو، سب کو اس راستے پر، ان مشقتوں پر، ان آزمائشوں پر لے کر چلتے ہیں جو اس راہ میں، ایمان کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، آتی ہیں اور آزماتی ہیں۔ اسی لیے وہ جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو انسان میں کمزوریاں ہیں، بچوں میں، بیوی میں کمزوریاں ہیں، سب کی کمزوریوں کا احساس رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے دعاگو بھی رہتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں عطا فرما ایسی بیویاں، ایسی اولاد جو کیا ہو، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اس کے لیے ان کی وہ تربیت کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، مگر ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے سب تیری راہ کے راہی ہوں، تیری راہ پر صبر کرنے والے، چلنے والے، عمل صالح کرنے والے ہوں،
تیرے لیے ہی جینے اور مرنے والے ہوں، اور اس طرح سے یہ ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنے۔ یہ آنکھ کی ٹھنڈک بنے، اس دنیا میں آنکھ کی ٹھنڈک، یعنی وہ اس قدر نیک عمل ہیں، اس قدر با عمل ہیں، اس قدر لوگوں کے لیے مفید ہیں، سماج، سوسائٹی، گھر، ذات، سب کے لیے، کہ ان کو دیکھ کر کے دل چاہتا ہے خوش ہونے کا، دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، دل چاہتا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے لگانے کا۔ بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، قرۃ اعین۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سکھائی ہے کہ تم اس طرح کی دعا کرتے رہو، جہاں تم اس بات کے لیے کوشاں ہو کہ تمہارا گھر، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، سب لوگ نیک، صالح، دیندار، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، اس راستے میں صبر اور آزمائش سے گزرنے والے بنیں۔ وہیں تم اللہ کی مدد بھی طلب کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس لائق بنائے، ان کو ہمت دے، ان کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان کو تازہ رکھے، ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور یہ دعا جب ان کے لیے ہوتی ہے تو ساتھ میں ایک دعا یہ بھی ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے رب تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ متقیوں کا امام، متقیوں کے لیے امام بنا، یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں، جو عمل صالح کر رہے ہیں، ان میں ہم آگے آگے چلنے والے ہوں، پیچھے لگو نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ قافلہ جا رہا ہے اور ہم پیچھے گھسٹ رہے ہیں، اور قافلہ گزر گیا اور ہم گرد راہ بن کے رہ گئے ہیں۔ سورہ توبہ میں بہت مشہور 3 صحابیوں کا ذکر ہے، 3 صحابہ کا ذکر ہے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس پوری تیاری تھی، مگر یہ تھا کہ اچھا ہمارے پاس تو تیاری ہے، ان لوگوں کو چلنے دو، قافلہ بہت بڑا ہے، دور تک جانا ہے، ہم تو چلیں گے، جب چاہیں گے ان کو جا لیں گے۔ اور اس سستی میں وہ بیٹھے رہ گئے یہاں تک کہ وہ قافلہ واپس بھی آ گیا جا کر کے جنگ سے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ ان لوگوں نے مسجد نبی میں اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ لیا اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے، پچھتائے، مگر جب تک ان کی رہائی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان نہیں ہوا، ان کا بائیکاٹ جاری رہا۔ یہاں امام اسی لیے کہا جا رہا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اے رب، یعنی ہم آگے آگے چلنے والے میں سے ہوں، پیچھے لگو نہیں ہوں، گھسٹتے ہوئے چلنے والے میں سے نہ ہوں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں غرفہ دیا جائے گا، انہیں غرفہ دیا جائے گا، یعنی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور یہ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ اس راستے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھول بچھائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر طرف ملائم و ہموار ہے، بغیر صبر کے یہ راستہ طے ہونے والا نہیں ہے، اور انہوں نے اس راستے میں صبر کیا ہے، اسی لیے جنت میں ان کا استقبال ہوگا، ہر طرف ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کو سلامتی کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انتہائی خوبصورت اور بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں یاد دہانی کراتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ انہی آیات کے حوالے سے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خود طلب کرو، تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے، انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اگر تم طلب نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ تم کو جو ہے ہدایت سے نوازے۔ اور جو لوگ تکذیب کی روش اختیار کرتے ہیں انہیں اس بات کی پوری طرح سے آگاہی ہونی چاہیے کہ انہیں عذاب یعنی جہنم تو آ کر رہے گا، عذاب جہنم آ کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں ہراول دستہ بنائے، ہم ایمان اور اسلام اور عمل صالح کرنے والوں میں آگے آگے چلنے والے ہوں، ہمارا سارا گھر اس سے جڑا ہوا ہو۔ تربیت کا ایک بہترین موقع یہ رمضان ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، پورے گھر کو جوڑا جائے، پورے اصحاب کو جوڑا جائے، اور اس طرح سے ہم ایک بہتر سوسائٹی، وہ سوسائٹی جو جنت کی حقدار ہوگی، وہ سوسائٹی جسے غرفاً آمنین ملیں گے، اور جہاں ان کو تحیہ و سلام کیا جائے گا وہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔